ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہیں میں خود اتنا زیادہ ایڈمائر کرتی ہوں اور بہت ہی زیادہ محنتی اور چیزوں کو بہت پازیٹیو وے میں لے جانے والی شخصیت ہیں. تو ابھی میں شاداب سر کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ کچھ چند الفاظ کہیں اور آپ سب کو موٹیویٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Guys, I really don't want to talk about how was your performance today because I really saw how great you guys were. What an excellent performance, guys. I'm really glad to be back at the school. It's all nostalgic, I know, but the confidence I saw in you, the level of presentation, the pronunciation skills, the memorization skills, whatever I gave you marks on, I think I loved them. What I use? This, whatever chance I've been given to talk about, آج میں آپ لوگوں کے علاوہ ٹیچر سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور ٹیچرز کے علاوہ جو بچے مجھے سمجھ سکتے ہیں وہ بھی بہت غور سے سنیں. محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ کا نام خولہ تھا بنت جعفر، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے اللہ سے جنت کی خاطر. تو اپنی جانوں کا سودا پھر کسی قیمت پر کسی کو سے دیکھتی رہی گا میں ویڈیو میں. یہ ادارہ، یہ اسکول ایک مشن کے تحت کھولا گیا ہے. اس کے پیچھے جو نظریہ، جو فکر ہے وہ یہ تھی کہ ٹیچرز یہ اور مریم بچوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی آخرت بن جائے. یعنی کہ اس دنیا کے بعد حفظہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں اس ادارے کے ذریعے، اس انسٹیٹیوشن کے ذریعے. میں چھوٹی سی بات صرف یہ کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم اس کام کو، اس مشن کو پورا کرنے میں ناکامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اسکول میں کچھ اور ہیں اور جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں. ماشاءاللہ جب بچیاں یہاں آتی ہیں اور بچے جب یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم ٹوپیاں ہیں سر پہ، حجاب ہے، ہم اپنے ٹیچر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ادب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہماری بدتمیزیاں بالکل اس کے برعکس. علی زیان یعنی کہ جتنی تمیز سے ہم اسکول میں پیش آتے ہیں، ہم والدین کے ساتھ اتنی تمیز سے پیش نہیں آتے. ہم اپنے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، چھوٹی بہنوں کے ساتھ اس تمیز سے پیش نہیں آتے. یہ مقصد اسکول کا نہیں تھا. اسکول کا مقصد اور مشن یہ تھا کہ جب آپ اسکول سے کوئی چیز سیکھ کر جائیں تو اپنے گھر کو موٹیویٹ کریں کہ ہم یہ تمام چیزیں فالو کریں. اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم ٹیچرز میں ہی کمی ہے. شاید ہم نے بھی اپنی زندگی کو دو پہلوؤں سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے. ہم اسکول میں حجاب میں ہوتے ہیں، شاید پردے کا خوب احترام کرتے ہیں، اور شاید گھر میں جا کر ہم اتنا احترام نہیں کر پاتے پردے کا. ہم شاید نمازوں کی وہ پابندیاں نہیں کر پاتے جتنا ہم اسکول میں آ کر سوچتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں. And I'll tell you one more thing, guys. I can guarantee، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے آدھے پیرنٹس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی. I can guarantee this. A lot of people are coming, waking up at 8:30, 9:30, 10 o'clock, 11 o'clock. This is not what we are here for. We wanted to make an ideal house of each and every children. ہم چاہتے تھے کہ ہر ایک بچے کا گھر ایک مثالی گھر بن جائے، ایک ایگزامپلری گھر بن جائے. اور وہ ہوگا کیسے؟ ہمارے ہر ایک ایکشن جو ہم کرتے ہیں ایز ٹیچرز، اس کے اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں. آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ اندر سے کتنا پیور ہیں، آپ کی دوستی اندر سے اللہ سے کتنی ہے، وہ ان بچوں پر ظاہر ہوگی. اور پھر ان بچوں کے ذریعے انشاءاللہ بچوں کے والدین کے اوپر، بچوں کے گھر والوں کے اوپر ان کے اثرات پڑیں گے. لیکن to be very honest, we'll have to go ahead and make sure that we do it every time.
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے اللہ سے جنت کی خاطر, اور ہم اس جان کا سودا پھر کسی بھی قیمت پر کسی بھی چیز کے لیے اس دنیا میں نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ ہم روز محنت کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, and this is what we wanted. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایگزامپلری مسلمز کی طرح کھڑے ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لوگ